روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیاں میں لکھتے ہیں کہ ملک تحمورث ثالث کے دور میں قحط پڑا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے، تو اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں تاکہ دکھیوں اور مجبوروں کی مدد ہو سکے۔ ملک تحمورث الثالث کے اس حکم کو قوم نے قبول کیا اور ایک وقت کا کھانا بچا کر کے قحط زدہ علاقوں میں بھیجا۔ اس قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ نے اس کو عبادت قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد ہر نبی پر روزہ فرض ہوا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس پہ شاہد عادل ہے۔ حضور علیہ السلام فرضیت روزہ سے قبل ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو قمری تقویم کے حساب سے جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر عاشورہ کا روزہ حضور نے معمول بنایا، اور اس کو کسی صورت بھی حضور اور صحابہ ترک نہیں کرتے تھے۔ فصام رسول اللہ وامر بصیامہ، حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ یہ روزہ رکھیں۔ لیکن جب سن 2 ہجری کو واقعہ بدر سے ایک مہینہ قبل 17 شعبان المعظم کو جب روزہ فرض کیا گیا تو پھر حکم دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا اب جس کا جی چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے ترک کر دے، لیکن اس سے قبل وہ روزہ رکھنا امت پر ضروری تھا۔ اب ایام معدودہ یعنی گنتی کے دن، اور وہ 29 یا 30 دن ہیں، ان کے روزے امت پر فرض کر دیے گئے۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ حضور نے 11 ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربیع الاول شریف کے مہینے میں انتقال فرمایا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے، 2 ہجری کو شامل کر کے 9 رمضان زندگی میں کل آئے، جس میں 2 رمضان 30 کے تھے اور باقی 7 رمضان 29 کے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب 30 کا ہی عطا فرمائے۔ جس طرح کوئی شخص بھول کر کھا لے تو حدیث میں آتا اس کو اللہ نے کھلایا، اس کو اللہ نے پلایا، تو وہ اس نے کھا بھی لیا، اس نے پی بھی لیا، لیکن اس کا روزہ بھی باقی رہا۔ اس طرح اگر چاند 29 پہ نظر آ جائے تو ثواب اللہ 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پہ۔ تو روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء اور روشنی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔